وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، سب طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے امانت کے ساتھ ہم تک دین اسلام کو پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہر مسلمان، چاہے وہ زیادہ عبادت کرنے والا ہو یا کم عبادت کرنے والا، لیکن وہ دعا کرنے کے اوپر بہت زیادہ زور لگاتا ہے، بہت زیادہ وہ اہمیت دیتا ہے دعا کرنے کو۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں وقت دعا قبول ہوتی ہے، فلاں جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے، تو وہاں چلے جائے گا اور وہاں دعا بھی کرے گا۔ دعا کے اندر کافی اثر مسلمان مانتے ہیں۔ اکثر نیک لوگوں کی ساری زندگی بس اسی میں گزر جاتی ہے کہ وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، خود نیک ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جب کوئی نیک بندہ نظر آتا ہے، کوئی نیک بندی نظر آتی ہے، تو فوراً کہنے لگتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرو۔ اس طرح بہت زیادہ زور لگاتے ہیں مسلمان دعا میں۔ ابن الجوزی ایک بہت بڑے امام تھے، ہمارے اسلاف میں سے ایک سلف تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 20,000 یہودیوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، 20,000 یہودیوں کو مسلمان بنائے، اور 1,00,000 لوگ جو ہے گنہگار لوگ ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیے، اس کے بعد سے گناہ بھری زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ قرآن حدیث کے مطابق صحیح زندگی گزاریں گے۔ اور انہوں نے اپنی زندگی میں 2,000 سے زائد کتابیں لکھی، 2,000 سے زائد کتابیں۔ ایک کتاب لکھنے کے لیے خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے، 2,000 سے زائد کتابیں، اور اسی طرح سے 1,00,000 لوگ توبہ کیے گنہگار، اور 20,000 یہودی مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پر۔ لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں کے درمیان میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے کہا کہ میرے شاگردوں، تم اس کتاب کو پڑھ رہے ہو، قرآن پاک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے بدلے میں تم کو جنت میں ایک جگہ دے دے، تم جاؤ وہاں پر جنت میں، اور تم دیکھو کہ میں وہاں نہیں ہوں، تو پھر اللہ سے تم دعا کرنا کہ اللہ یہ کتاب کی تعلیم جو ہمیں دیتے تھے ہمارے استاد کہاں ہیں۔ اس طرح بول کر کے رو پڑے۔ آپ دیکھیں کہ وہ اتنے بزرگ ہیں، لیکن اپنے شاگردوں سے بھیک مانگ رہے ہیں دعا کی کہ دعا کرو میرے لیے۔ تو اس طرح ایسے دعا کو زیادہ اہمیت دینے والے لوگوں کو رسول کی دعا اگر مل جائے تو یہ ان کو کتنی خوش نصیبی، کتنا خوش ہوں گے یہ۔ حقیقت بات یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں صحابہ لیے، صحابہ بڑے خوش نصیب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں انہوں نے لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی نے جو صحابہ کے لیے دعا کی، ایک دعا بھی رد نہیں کیا۔ جو بھی دعا کی ہے نبی کے صحابہ کے لیے، ساری دعائیں اللہ نے قبول فرما لیا۔ عام لوگوں کی دعا کے جیسا تو نہیں، نبی کی دعا بہت اثردار رہتی تھی ہمارے نبی کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے باادب بچہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی لائے، اللہ کے نبی خوش ہو گئے، خوش ہو کر کے انہوں نے دعا دی، اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس کو دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اس کو دین کے اندر ڈیپلی سمجھ عطا فرما، اور تعویل کا علم اس کو عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ایسے قبول کیا، 15 سال کی عمر تھی بچے کی، مفسر قرآن بن گئے، بہت بڑے مفسر قرآن بنے، اور حدیث رسول کے امام بنے۔ مرجع تھے، لوگ آ کر کے ان سے حدیثیں سیکھ کر جاتے تھے 15 سال کی عمر میں۔ ہمارے نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے اماں کیا کیے، ان کو اللہ کے رسول کے پاس لائے، بولے یا رسول اللہ، بیٹا میرا ہے، خادم آپ کا ہے، آپ خدمت لیجئے اس سے، جو چاہے آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پاس رہے گا۔ یا رسول اللہ، میرے بچے کے لیے دعا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے دعا دی، اللہ
اس کی عمر کو بڑھا دے، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما اور اس کو جنت دے دے۔ یہ 4 دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کی۔ انس کہتے ہیں کہ 4 دعاؤں میں سے 3 دعائیں تو قبول ہو گئی اور ایک دعا کے بارے میں مجھے پوری امید ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دے دیں گے۔ یہ آپ دیکھیں کہ عمر ان کی 100 سال سے زائد عمر پائے، اولاد ان کے بہت زیادہ تھے، اور اسی طرح سے مال، مدینے کے اندر جتنے لوگوں کے باغ تھے سال میں 1 مرتبہ پیکتے تھے، تو ان کا باغ جو ہے سال میں 2 مرتبہ پیکتا تھا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان پر ثابت آ گئی۔ بچے بہت زیادہ، عمر بہت زیادہ، خود کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو گڑا گڑا کر کے باہر چلتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، لوگ کہتے تھے بہت بوڑھا آدمی ہے، پرانا آدمی ہے، ایسا بولتے تھے لوگ مجھے۔ اللہ تعالیٰ اتنی عمر لمبی کیا ان کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صحابہ لیے، لیکن ہم امتیوں کے لیے نبی نے کیا کیا؟ اگر ہم غور کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بھی بہت فکر تھی، بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی بڑی فکر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی خیال کیا، ہمارے لیے بھی دعا دی ہے، ہمارے لیے دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اعمال ایسے بتائے، ذرا کام ایسے بتائے، یہ کام اگر ہم کریں گے تو نبی کی دعا ہم نہ لگ جاتی۔ اس طرح اللہ کے رسول نے کام بتا کر کے چلے گئے۔ قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی نے چند عمل بتلائے، یہ عمل اگر ہم کریں گے تو جس طرح صحابہ رسول کی موجودگی میں رسول سے دعا لیے اور وہ برکت پا لیے، ویسے ہی کچھ اعمال ہم کریں گے تو رسول کی دعا اب ہم کو لگے گی اور ہم بھی اسی طرح دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائی اور بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اگر کسی کو لگ جائے تو یاد رکھیں کہ اس کو شفا مل جائے گی۔ جو بے اولاد ہے اولاد ان کو مل جائے گی، جو پاپی ہے گناہوں سے معافی اس کو مل جائے گی، وہ ایسے ہو جائیں گے دنیا میں کہ جنت میں جانے سے پہلے جنت کا مزہ چکھ جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت اگر کسی کو مل جائے، اللہ کے نبی نے کچھ اعمال بتلائے، وہ اعمال اگر ہم کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ہم مستحق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں بھی لگے گی۔ بذات خود ایسا ہم سمجھ جائیں کہ فلاں عبداللہ، اے اللہ فلاں عبداللہ کے اوپر تو رحم فرما، نبی نے یہ دعا دی، میرا نام لے کر کے نبی نے دعا دی، اگر میں وہ عمل کروں تو وہ دعا مجھے ویسے لگے گی جیسے رسول میرا نام لے کر کے دعا کیے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے یہ اعمال کرنے والے۔ چند اعمال ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ نماز عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھنا۔ نماز عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں اگر پڑھیں گے تو ایسا پڑھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی دعا اس کو لگ جائے گی۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ اللہ کے رسول دعا دے رہے کس کو؟ اللہ اس بندے پر یا اس بندی پر رحم فرمائے جو بندہ یا بندی نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول کی دعا ہم کو لگے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری رحمت کے لیے رسول دعا دے نام لے کر کے ہمارا، تو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھیں۔ سنت رکعت 4 رکعت اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت ہم کو لگے گی، ہم کو مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل، نفل نمازوں کے شائقین میاں بیوی، نفل نماز پڑھنے والے، نفل نماز کا شوق رکھنے والے میاں بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگے گی۔ پیارے نبی نے دعا فرمائی، اللہ اس مرد آدمی پر رحم فرمائے، اللہ اس مرد آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے، خود بھی نماز پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو جگا کر کے نماز پڑھواتا ہے۔ اللہ اس عورت پر، اس نیک عورت پر رحم فرمائے جو رات میں نماز کے لیے اٹھتی ہے، خود بھی نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ تو اگر کوئی مرد اور عورت نفل نمازوں میں سے نماز تہجد کے لیے اٹھیں، نماز پڑھیں، تو یہ اتنے معزز ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر کے ان کو دعا دے دیا ہے۔ صحابہ خوش نصیب ہے، ہم بھی خوش نصیب ہیں۔ صحابہ خوش نصیب ہے کیونکہ رسول کا دور پائے، رسول کو دیکھے، رسول سے دعائیں لیے۔ لیکن ہم بھی بہت خوش نصیب ہے، رسول کا دور تو نہیں پائے لیکن کچھ اعمال ہے یہ عمل کر کے رسول کی دعا لے لیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول کی دعا ہمیں لگے تو راتوں میں اٹھ کر کے نماز پڑھیں، جہاں تک ممکن ہو سکے 2 رکعت ہی صحیح، 4 رکعت ہی صحیح، نماز تہجد کا اہتمام کریں۔
اور تیسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پانے کے لیے وہ ہے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، معاملات میں، لین دین میں اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو بندہ چیز اگر بیچتا ہے تو آسانی سے بیچتا ہے، چیز اگر خریدتا ہے تو آسانی سے خریدتا ہے، چیز کا اگر مطالبہ کرتا ہے تو آسانی سے مطالبہ کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز کو بیچ رہا ہے بہت بھاری بتا کر کے اور بہت زیادہ پیسے لے کر کے وہ نہیں دیتا ہے، بلکہ اپنا کچھ فائدہ دیکھ لیا، پھر اس کے بعد وہ چیز فوراً آہستہ سے بیچ دیا۔ اور اگر وہ خریدتا ہے تو خریدتے وقت بھی سامنے والے کو بہت زیادہ تنگ کر کے خریدتا نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ اس کو دے کر کے خریدتا ہے۔ اب لوگ کیا ہے، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ موقع کا فائدہ کیا ہے؟ ایک صاحب ہے، بہت مفلسی میں ہے، غریبی میں ہے، گھر میں کچھ سامان ہے ان کا چھوٹا موٹا، مان لیجئے 5,000 10,000 کا سامان ہے۔ کہا کہ بہت غریبی کی حالت ہے، پریشانی کی حالت ہے، اس لیے گھر کی چیز بیچ رہا ہوں۔ یہ کتنے میں لوگے؟ اب سامنے والے کو معلوم ہو گیا، لینے والے کو، کہ اب یہ مجبوری میں ہے، کتنا بھی میں بولوں یہ لے لے گا، بولے گا کہ مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے اس مال کی، لیکن چونکہ تم کو ضرورت ہے میں 3,000 دوں گا۔ 10,000 کا مال تھا، 5,000 کا مال تھا، موقع کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ اگر کوئی صحیح طور پر خریدتا ہے، صحیح طور پر بیچتا ہے، اور اگر بیچنے والا ایسا ہے کہ دے دیا اور لینے والا لے کر چلا گیا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چیز جو لینے کی تھی یہ نہیں تھی، تو پھر فوراً آ کر کے عذر پیش کیا کہ بھائی یہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اصل میں دوسری چیز لینا تھا، اس کو واپس کر لیجئے۔ تو وہاں پر منہ بگاڑے بغیر، گالیاں دیے بغیر، واپس کرے بغیر، آسانی سے، خوشی سے وہ چیز واپس لے کر کے رقم دے دینے والا، یہ آدمی کے اوپر اللہ کے رسول کی رحمت کی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا ہے کہ اللہ کے نبی ایسے بندے پر، ایسے بندی پر رحم کی دعا کرتے ہیں جو سودا کرنے کے بعد واپس کرتے وقت بھی خطائے واپس لے لے، یعنی وہ جو چیزیں واپس لے لے اور خوشی خوشی رقم دے دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی نے ایسے آدمی کے لیے دعا دی۔ اور چوتھا عمل ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا، اللہ میرے امت کے اس عورت اور اس مرد پر رحم فرمائے جو عورت یا جو مرد جب بھی بات کرتے ہیں تو فائدے کی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، لوگوں کے فائدے کی بات کرتے ہیں، خوشی کی بات کرتے ہیں، غمی کی بات نہیں کرتے، تکلیف دینے والی بات نہیں کرتے، بلکہ جو بھی بات کرتے ہیں حق بات کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں۔ ایسے بندی اور بندے پر اللہ رحم فرمائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ اور پانچواں عمل، ہمارے نبی کی حدیث کو سن کر اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ آدمی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رحم اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمعها۔ اللہ اس بندے پر یا اس بندی پر رحم فرمائے۔ دعا کر رہے نبی، نبی کی دعا کسے لگے گی؟ جو آدمی نبی کی حدیث کو سنتا ہے، یا مسجد میں سنا، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو جا کے سنا دیا، یا کسی دوسرے دوست و احباب کو سنا دیا، تو یہ دعا کا وہ مستحق ہو گیا کہ آج مسجد کے اندر کیا حدیث پڑھی گئی، امی نے پوچھا تو بتا دیا، بیوی نے پوچھا تو بتا دیا، بچوں نے پوچھا تو بتا دیا، تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ مستحق بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کو لگ گئی۔ نبی نے کیا کہا؟ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو مجھ سے حدیث کو سنا، یاد رکھا، عمل کرنے کا وقت آیا تو عمل کیا اور دوسروں کو پہنچا بھی دیا، اس بندے پر اللہ کی رحم ہو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہمارے نبی دعا دے رہے ہیں، اگر ہم نے حدیث کو پہنچایا تو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی نے ہمارا نام لے کر کے ہمارے لیے رحمت کی دعا کر دی۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں یہ کام کرنے والے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ضروری ہے آج دیکھیں امام بخاری، امام مسلم، امام ابن قیم، ابن عثیمین، آپ دیکھیں ہر جتنے بھی ہمارے سلف گزرے ہیں، انہوں نے امانت کے ساتھ حدیثوں کو جو پڑھا تھا کتاب کی شکل میں، بیانات کی شکل میں لوگوں کو بتا دیا، بس اسی جذبے کے ساتھ کہ رسول کی دعا رحمت ہم کو لگے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول کی دعا رحمت ہم کو لگے، ہم مستحق ہوں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دعوت کا کام کریں، دوسروں کو پہنچائیں، جو ہم نے معلوم کیا، جو ہم نے سیکھا، یہ ایک آدمی ہی کیوں نہ صحیح، ہمارے دوست، ہمارے احباب، پڑوسی، ایک آیت، ایک بات ہی کیوں نہ صحیح پہنچائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا کہ ہم مستحق بن جائیں گے۔ اور آخری عمل، حقوق العباد، یعنی انسانوں کے ذہن الگ الگ رہتے ہیں، الگ الگ رہنے کی وجہ سے، ذہنوں کے اختلاف کی وجہ سے جھگڑا ہونا عین ممکن ہے۔ ایک چیز میں سمجھتا ہوں اچھی ہے
تو سامنے والا اس کو برا سمجھتا ہے. ایسا ذہن اونچ نیچ رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ امکان ہے اختلاف کا. لیکن اگر کسی ذہنی تفاوت کی وجہ سے کسی بھائی سے کسی بہن سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو لڑائی جھگڑا ہونا عیب نہیں ہے، لیکن یہ جھگڑے کو طول دینا، جھگڑے کو پالنا، یہ رحمت کی دعاؤں سے محروم ہونے کی نشانی ہے. اگر کوئی جھگڑا ہو جائے خاموشی اختیار کرے، حق پر رہنے کے باوجود خاموش رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے دعا دی، رحم اللہ عبدا کانت لاخیہ مظلمہ. اللہ اس بندے پر یا اس بندی پر رحم فرمائے جس بندی کے بھائی کا اس کے اوپر کچھ ظلم تھا، اس نے معاف کر دیا، اس نے معاف کر دیا، معاملے کو ہمیشہ بڑا صاف صفائی کے ساتھ رکھا. کسی کے دل میں کسی بہن یا بھائی کے تعلق سے نہ جلسی نہیں ہے، کڑاپا نہیں ہے، حسد نہیں ہے. تو ایسے بندوں اور بندیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رحمت ہے. میرے بھائیوں، پیارے نبی نے ہم کو یتیم نہیں چھوڑا. صحابہ خوش نصیب تھے کیونکہ رسول کا زمانہ پائے. ہم بھی خوش نصیب ہے، یہ کچھ عمل کریں گے تو جس طرح صحابہ کو رسول کی دعا لگی ویسا ہم کو بھی رسول کی دعا لگے گی. اور ایک مومن بندے کے لیے دعا کی بہت اہمیت ہے. نیک لوگوں کو دیکھتا ہے تو دعا کرو، دعا میں یاد رکھو بولتا ہے، تو رسول کی دعا اگر اس کو لگ جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. تو رسول کی دعا پانے کے لیے یہ چند اعمال ہیں، یہ کام کریں، انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ ہم مستحق بنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چند اعمال پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے بھی اللہ تعالی ہمیں مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.